السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے تعدد الروایات فی سبب النزول، یعنی سبب نزول کے بارے میں روایات کا تعدد، یعنی مختلف روایات کا ہونا۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے 6 شکلیں ذکر کی تھیں۔ ایک آخری شکل یہ تھی کہ اگر ان تمام روایات میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو یہ کہا جائے گا کہ اس آیت کریمہ کا نزول کئی بار ہوا ہے، یعنی تعدد نزول اور تکرار نزول پر محمول کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں مصنف نے 3 طرح کی روایات ذکر کی تھیں۔ ایک روایت جو بخاری و مسلم کی ہے اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم کی۔ تو بخاری مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری ہے جب ابو طالب مرض الموت میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے کہ میرے چچا آپ کلمہ پڑھ دیجئے، لیکن ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ عبد المطلب کے مذہب سے اعراض کریں گے؟ تو سب سے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ تو ایک روایت یہ تھی، اور اس طرح سے اور 3 قسم کی روایات ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ ابو طالب کی مرض الموت کے موقع پر اس کا نزول ہوا ہے، تو یہ روایت چونکہ بخاری مسلم کی ہے، لہٰذا اس روایت کو ترجیح دی جائے گی، جمع و تطبیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اور 2 واقعات پڑھے گئے ہیں تو وہ واقعات بخاری مسلم کے نہیں ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں ھذا ما یذکرہ علماء الفن فی تعدد النزول و تکررہ، یہ ہے وہ بات جس کا تذکرہ علماء فن کر رہے ہیں تعدد نزول اور تکرار نزول کے بارے میں۔ لیکن مصنف کہتے ہیں ولا اری لہذا الرائے وجہا مستساغا، میں اس رائے کی کوئی معقول وجہ نہیں سمجھتا۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس آخری شکل کے بارے میں مصنف کا ذہن مطمئن نہیں ہے، حیث لا تتضح الحکمۃ من تکرار النزول، اس لیے کہ تکرار نزول سے کی حکمت واضح نہیں ہوتی ہے کہ کسی چیز کو 2 بار نازل کرنے کا کیا فائدہ۔ وانما ارا، مصنف کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو متعدد روایات آتی ہیں سبب نزول کے بارے میں اور جن میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو تو اس میں ترجیح ہوگی، یعنی کسی کو راجح کسی کو مرجوح قرار دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ روایات جو آئی ہیں یہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس آیت کریمہ کے بارے میں، تو مصنف کہتے ہیں ترجح فیہا روایت الاولی علی الروایتین الاخیرین، پہلی روایت راجح قرار دی جائے گی بعد کی دونوں روایتوں پر۔ کیوں؟ لأنہا وردت فی الصحیحین، اس لیے کہ وہ روایت صحیحین میں آئی ہے، بخاری مسلم میں، یعنی وہ ابو طالب کے مرض الموت سے متعلق واقعے کا تذکرہ بخاری مسلم میں ہے۔ تو
فالراجح ان الآیت نزلت فی ابی طالب، تو راجح یہ ہے کہ آیت کریمہ کا نزول ابو طالب کے بارے میں ہوا ہے۔ وکذالک الشأن فی الروایات التي وردت فی سبب نزول خواتیم سورۃ النحل، یہی معاملہ ان روایات کے بارے میں ہے جن کا ورود ہوا ہے سورہ نحل کی آخری آیات کے نزول کے بارے میں، یعنی یہ آیت کریمہ کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو کئی روایتیں ہیں یہ بیہقی بزار کی روایت ہے اور ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ ترمذی مستدرک حاکم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نزول فتح مکہ کے موقع پر ہوا ہے، تو مصنف کا رجحان یہ ہے کہ اس کو راجح قرار دیا جائے گا۔ تو راجح یہ ہے کہ ایسے ہی معاملہ ہے ان روایات کے بارے میں جو وارد ہوئی ہیں سورہ نحل کی آخری آیتوں کے نزول کے بارے میں۔ فَإِنَّ لَيْسَتْ فِي دَرَجَةٍ سَوَاءٍ، اس لیے کہ وہ یہ درجے میں برابر نہیں ہے۔ لَيْسَتْ فِي دَرَجَةٍ سَوَاءٍ وَالْأَخْذُ بِأَرْجَحِهَا أَوْلَى مِنَ الْقَوْلِ بِتَعَدُّدِ النُّزُولِ وَتَكَرُّرِهِ، اور اختیار کرنا ان میں سے زیادہ راجح کو بہتر ہے تعدد نزول اور تکرار نزول کے قول سے۔ یہ بحث خیر پوری ہو گئی۔ اب آگے مصنف اس پوری بحث کا خلاصہ ذکر کرتے ہیں 8، 9، 10 سطر میں۔ دیکھیے، والخلاصہ ان سب نزول، یہ جو کئی روز سے بحث چل رہی ہے تعدد الروایات فی سبب نزول کے بارے میں، اس کا خلاصہ ہے 6-7 سطر میں۔ تو مصنف کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ سبب نزول جب کئی ایک ہوں، فَإِمَّا يَكُونَ الْجَمِيعُ غَيْرَ صَرِيحٍ وَإِمَّا يَكُونَ الْجَمِيعُ صَرِيحًا، تو یا تو یہ تمام اسباب نزول سببیت میں صریح نہ ہوں، یا یہ کہ سب روایات سببیت میں صریح ہوں۔ صریح معنی واضح، تو یا تو تمام روایات سبب ہونے میں واضح نہ ہوں یا تمام روایات سبب ہونے میں واضح ہوں۔ وَإِمَّا يَكُونَ بَعْضُهُ غَيْرَ صَرِيحٍ وَبَعْضُهُ صَرِيحًا، اور یا یہ کہ بعض روایات سبب نزول ہونے کے بارے میں یہ واضح نہ ہوں اور بعض واضح ہوں۔ فَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ غَيْرَ صَرِيحٍ، لہذا اگر تمام روایات سبب ہونے کے بارے میں واضح نہیں ہے سببیت کے سلسلے میں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فَلَا ضَرَرَ حَيْثُ يُحْمَلُ عَلَى التَّفْسِيرِ، اس کو محمول کیا جائے گا تفسیر پر، وَالدُّخُولِ فِي الْآيَةِ، اور آیت کریمہ میں داخل ہونے پر۔ یہ کہا جائے گا کہ وہ جو روایات آئی ہیں ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کے احکام اس آیت کریمہ میں داخل ہیں۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ غَيْرَ صَرِيحٍ وَبَعْضُ الْآخَرِ صَرِيحًا، اور اگر بعض سببیت میں واضح نہ ہوں اور بعض واضح ہوں، فالمعتمد هو الصریح، تو قابل اعتماد وہ روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ اس کا سبب صریح ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ صَرِيحًا فَلَا يَخْلُو، اور اگر یہ تمام روایات سے جو اسباب سامنے آتے ہیں، اگر سب کے سب یہ سبب نزول کے بارے میں واضح ہوں، اب اس کی دو شکل ہے، یا تو ان میں سے کوئی صحیح ہو یا تمام صحیح ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک صحیح ہو دوسرے کے علاوہ، تو صحیح پر اعتماد کیا جائے گا، جیسے کہ جیم۔ وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ صَحِيحًا، اگر تمام کی تمام صحیح روایات ہوں تو ترجیح ہوگی اگر ممکن ہو، ورنہ جمع و تطبیق کی جائے گی اگر ممکن ہو، اور ورنہ محمول کیا جائے گا نزول کے تعدد اور تکرار نزول پر۔
لیکن مصنف کہتے ہیں یہ جو آخری قسم ہے، اس اخیر قسم کے بارے میں یہ یعنی مقال ہے، وفی هذا القسم الاخیر مقال، یعنی اس قسم اخیر کے بارے میں اشکال ہے اور میرے دل میں اس کے بارے میں کچھ شبہ ہے۔ اصل میں مصنف جو ہے یہ چھٹی قسم کو نہیں مانتے کہ اگر یہ تمام روایات میں جمع و تطبیق ممکن نہ ہو زمانے کے دور ہونے کی وجہ سے، تو کہا جائے گا کہ اس آیت یا سورہ کا نزول کئی بار ہوا ہے تو محمول کریں گے تکرار نزول پر، تو مصنف اس سے مطمئن نہیں ہے۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کسی آیت یا سورت کے نزول کے بارے میں تکرار والی بات یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے، یا تو یہ ہے کہ کسی وجہ سے کسی روایت کو راجح قرار دیا جائے گا، یا میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جیسے یہ سبب نزول کے بارے میں روایات متعدد ہیں اور اگرچہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ تمام روایات میں یہ سببیت یعنی سبب ہونے میں سب روایات میں ساری روایات واضح ہیں، تو یہ کہا جائے گا کہ ان میں سے کوئی ایک اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب حقیقی ہے، اور جو بقیہ روایات ہیں ان روایات میں جن واقعات کا تذکرہ ہے تو ان واقعات کا مطلب یہ ہے کہ ان واقعات کو اس آیت کریمہ کے حکم میں شامل مانا جائے گا، اور اس آیت کریمہ کو فلاں فلاں واقعات پر بھی منطبق کریں گے۔ زیادہ راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے بمقابلہ اس کی کہ تعدد نزول یا تکرار نزول کی بات مانی جائے۔ بہرحال یہ بحث پوری ہو گئی اور بڑی دلچسپ بحث تھی، تعدد الروایات فی سبب النزول۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔